الحمدللہ آج 10ویں پارے کی تلاوت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ وَأَنَّ خُمُسَهُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ فرمایا جا رہا ہے اب مال غنیمت کی تفصیل بتلا دی گئی کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ بدر کی کامیابی تمہاری تدبیر کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ساری اسکیم اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ اسی کی کارگزاری تھی کہ دونوں میں لڑائی ممکن ہوئی، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہو وہ حق کے ساتھ ہلاک ہو جائے، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ اس نے تمہاری تعداد کو ان کی نظر میں کم کر کے بتلایا، اور ان کی تعداد کو تمہارے خواب میں کم کر کے بتلایا، تاکہ دونوں کو معلوم ہو کہ لڑائی جنگ آسان ہے، جنگ رک نہ پائے، بلکہ حق و باطل کی جنگ پوری ہو کر کے رہے۔ رکوع 6 میں فرمایا جا رہا ہے، اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ رسول کی اطاعت میں جھگڑو نہیں، تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، ان لوگوں کی طرح رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے شان دکھاتے نکلے تھے اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جنگ سے پہلے ان تمام جو ہدایات کو دی ہے، اور اصل میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا اس میں بڑا ہاتھ ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اگر آپس میں اختلافات کرو گے، متحد ہو کر نہیں رہو گے، جھگڑے کرو گے، تو تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی، اور ہوگا کیا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ لہذا صبر سے کام لو، اور ان لوگوں کی طرح رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے نکلتے ہیں، شان دکھاتے نکلتے اور ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ حاضرین محترم، بین السطور یہی نصیحت ہے کہ ہم اتحاد اور متحد ہو کر کے رہیں۔ آج یہی چیز ہمارے اندر اس کا فقدان ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اختلافات کو پرے رکھ کر کے اللہ کے لیے آپس میں ملیں، ایک دوسرے کے اختلافات کو دور کریں اور متحد ہو جائیں، کیونکہ متحد ہونے سے ہی بہت ساری قوت حاصل ہوتی ہے، اور لوگوں کو جو ہے مسلمانوں کی طرف ہاتھ اٹھانے کا یا ان کی طرف بری نظر دیکھنے کا موقع نہیں ہوتا ہے۔ ذرا خیال کرو، جبکہ شیطان نے ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں ہوا سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میدان بدر میں شیطان نے کہا تھا لوگوں سے، ان کے لوگوں سے، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میدان جنگ کا جب نقشہ دیکھا شیطان، فرشتوں وغیرہ کو تمام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو روایت کے مطابق دم دبا کر بھاگا، کہنے لگا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہے۔ رکوع 7 میں فرمایا گیا، جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ لگا ہوا تھا کہنے لگے مسلمانوں کو تو ان کے دین نے خبت میں مبتلا کر دیا ہے، نتائج اور عواقب سے بے پرواہ ہو کر کے آنکھوں دیکھے موت کے منہ میں چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے روحوں کو کھینچ رہے تھے، کافروں کی مقتولوں کی روح کو کھینچ رہے تھے، قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور کولوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے تھے لو چکھو اب جلنے کی سزا۔ قریش کو بتلایا گیا کہ بدر میں جو کچھ پیش آیا وہ تو نقد تھا، مرنے کے بعد جو سامنے آنے والا ہے وہ بڑا ہی سخت ہے، یہ سب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو۔ قوم فرعون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب اس کی پاداش میں غرق کر دیے گئے۔ فرمایا جا رہا ہے رکوع 8 میں، پیغمبر کو ہدایت کہ معاہدہ توڑنے والے کسی جنگ میں تمہارے مد مقابل ہو جائیں تو ایسا سبق سکھاؤ کہ ان کی پشت پناہی کرنے والوں کے بھی چھکے چھوٹ جائیں، ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ اپنی فوجی طاقت بڑھاؤ تاکہ دشمن کو مغلوب کر سکیں۔ جو بھی اس مقصد کے لیے خرچ کریں گے خدا کے ہاں پورا اجر دیا جائے گا۔ ہاں اگر صلح کے لیے آگے بڑھیں تو آپ ضرور اس صلح کو جو ہے قبول کر لیں، اللہ پر بھروسہ کر کے صلح کے لیے ہاتھ بڑھائیں۔ اگر وہ دھوکہ دینا چاہیں تب بھی آپ صلح کر لیں، کیونکہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے،
یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اہل ایمان کو آپس میں جوڑ دیا، ورنہ یہ کام دنیا کی ساری دولت بھی اگر دی جاتی تب بھی یہ دل نہیں جڑتے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے مدینے کے اندر بھی مسلمان تھے، اوس و خزرج کے، یہ آپس میں بالکل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور یہ عربوں کا طریقہ تھا کہ ایک یعنی قتل خون کا سینکڑوں سالوں تک اس کا بدلہ لیا کرتے تھے، لیکن یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے شیر و شکر بنا دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں 20 آدمی ہوں گے، صابر ہوں گے، تو اللہ 200 پر غالب کرے گا ان کو، اور اگر 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب ہوں گے۔ یعنی ایمانی قوت، اللہ پر اعتماد اتنا ہوتا ہے کہ 20 آدمی 200 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، 200 آدمیوں کو شکست دے سکتے ہیں، 100 آدمی ہوں تو 1000 آدمیوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھا، فرمایا جب مومن کہنے لگے کہ یہ اتنی بات یعنی مطلب یہ اتنی طاقت، تو اس وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر مزید کہا تم میں کمزوری دیکھی جا رہی ہے، بس اگر تم 100 ہو تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم 1000 ہو تو 2000 پر غالب آئیں گے۔ تو حاضرین محترم، یہ 2 باتیں بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، وہ برابر جو ہے نا 200 پر غالب آتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ۔ اور آپ دیکھتے ہیں پوری ہمارے پاس جو جنگیں ہیں وہ ہمارے پاس مثال موجود ہے کہ مکمل طور سے جب وہ 1000 ہوتے 100 ہوتے تو 1000 پر غالب ہوتے تھے، لیکن بعد میں جب کمزوری آتی گئی تب بھی مسلمانوں کے اندر ایمانی قوت کی وجہ سے وہ اگر 100 ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 20 ہو تو 200 پر غالب آئیں گے، اور 100 ہو تو 1000 پر غالب آئیں گے۔ رکوع 9 میں فرمایا جا رہا ہے کسی نبی کے لیے زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، جب تک کہ دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا چاہتے ہو، اللہ کے پیش نظر آخرت ہے۔ اگر پہلے سے اللہ کا نوشتہ نہ لکھا گیا ہوتا تو تم نے جو فدیہ لے کر کے ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے اس کی بڑی سزا دی جاتی تھی۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے فیصلہ کیا، تو حضرت عمر نے کہا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیں، حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، فدیہ لے کر چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول نے بھی اس کو مناسب سمجھا، فدیہ لے کر چھوڑے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اگر پہلے سے نہ لکھا گیا ہوتا تو اس کی سزا دی جاتی تھی۔ قیدیوں کو حضور کے ذریعے سے کہلوایا گیا کہ ان کے دلوں میں بھلائی ہوگی تو احسان کی قدر کریں گے، اگر انہوں نے بے وفائی کی یا بدعہدی کی، یاد رکھیں خدا پھر ان پر قابو رکھتا ہے، پھر ان کو جو ہے ایسی سزا دے سکتا ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کیا، اللہ کی راہ میں جانیں لڑائی، اپنے مال کھپائے، جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی، ان کی مدد کی، ایک دوسرے کے ولی اور دوست ہیں، ایمان لائے مگر ہجرت نہ کیے، تو ان سے تمہاری ولایت اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کہ ہجرت کر کے آئیں۔ اب یہاں پر جب دارالسلام مدینے میں بن گیا تو چاروں طرف عرب میں جو ہے مسلمان قبیلوں میں تھے موجود، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان کا کام ہے کہ ہجرت کر کے یہاں پر آ جائیں، تبھی جو ہے مسلمانوں کی ولایت ان کو مل سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ وہیں رہیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو وہاں رہنے پر ان کی جو ہے نا یعنی ولایت نہیں ملے گی، مسلمانوں کی ولایت ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ جب وہ ہجرت کر کے آ جائیں تو ان کو جو ہے دین کے معاملے میں مدد دی جائے گی۔ اگر وہ مقام جہاں پر وہ رہتے ہیں ان سے مسلمانوں کا اس قوم سے معاہدہ ہے، اس قبیلے سے معاہدہ ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے کوئی مدد نہیں دی جا سکتی ہے کیونکہ معاہدے کے خلاف ہوگا۔ اب حقوق و فرائض کی حمایت اور نصرت کی ذمہ داری ایمان اور ہجرت پر منحصر ہوگی۔ پہلے خاندانی تعلقات پر ہوتی تھی، اب ایمان اور جو ہے ہجرت پر ہوگی، اور اس طریقے سے سورہ انفال یہاں پر ختم ہوا۔ سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اعلان برات ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ یعنی بات دراصل یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن قبیلوں سے جن لوگوں سے معاہدات کیے تھے، یہ تو مسلمان ہونے کی نہیں تھی حیثیت سے اس پر پابند رہتے تھے، لیکن وہ لوگ ان معاہدوں سے نکل جاتے تھے، لیکن چونکہ مسلمان معاہدے کی طرف بندھے ہوئے تھے اس لیے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ عہد کو جو ہے نقض عہد کرتے ہیں، عہد توڑ دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے اعلان ہے کہ ان کے تمام عہدوں کو جو ہے باطل قرار دیا جاتا ہے، لہٰذا اب جو ہے ان سے اس قسم کے فائدے مسلمانوں کو حاصل نہیں ہوں گے۔ اعلان برات اللہ اس کے رسول کی طرف سے 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ ان 4 مہینے کے اندر یا تو آپ اسلام قبول کر لیجئے، یا تو پھر یہاں سے جلا و تن ہو کر چلے جائیے، یا پھر اس کے بعد جہاں بھی تمہیں ملیں گے ان کو پکڑا جائے گا اور قتل کیا جائے گا۔ اس طریقے سے
اور یہ آخری مرتبہ ہے حج کا کہ جب کہ تمہیں یہاں پر آنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اس کے بعد کوئی قیامت تک کے لیے کوئی مشرک وہاں پر قدم نہیں رکھ سکے گا۔ اس طریقے سے یہاں پر اعلان کر دیا گیا ہے۔ البتہ صرف ان مشرکین کے وعدوں کی پابندی کی جائے گی، عہد کی پابندی کی جائے گی جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا تھا اور تمہارے ساتھ کوئی دغا نہیں کی تھی اور نہ تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی مدد کی تھی۔ جب ماہ حرام یعنی 4 مہینے گزر جائیں گے تو مشرکین کو پکڑو اور قتل کر دو جہاں انہیں پاؤ، انہیں پکڑو، گھیرو، گھات میں بیٹھو، ان کی خبر لو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اور اگر کوئی پناہ مانگے، کلام الہی سننا چاہے، آنا چاہے تو اس کو پناہ دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کا ٹھکانہ اس کے ٹھکانے پر پہنچا دو۔ تو اس طریقے سے سورہ برات میں ہی، برات یعنی چھٹکارا، اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ جو معاہدات کیے گئے تھے وہ معاہدات ایسے ہیں، اور اس کی وجہ سے آگے جو ہے مسلمانوں کو بڑی مدد ملی۔ پہلے تو مشرکین کہہ رہے تھے کہ ہم لڑنے مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ 4 مہینے ہونے تک یا تو اسلام میں داخل ہو گئے یا جلاوطن ہو گئے، یا اس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ حل ہوا۔ تو اس طریقے سے رکوع 2 میں فرمایا جا رہا ہے، ہاں جن مشرکین کو مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا گیا تھا اس پر قائم رہے، یعنی بنی کنانہ، بنی زمرہ، بنی خزاع، یہ وہ قبیلے تھے جو اپنے معاہدے پر قائم تھے، تو ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے، مگر ان کو چھوڑ کر دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا حال یہ ہے کہ جب تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے معاملے میں کوئی خرابت کا لحاظ نہ کریں، نہ کسی معاہدے کا کریں۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان کے دل انکار کرتے ہیں۔ اکثر فاسق لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچ دیا، مطلب ہے کہ انہوں نے قبول نہیں کیا اور اللہ کے راستے میں سیدھے راہ بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اگر اپنی خصموں کو توڑ کر بیعت کریں گے تو پھر ان سے جنگ کرو۔ اور کیا تم جنگ نہ کرو گے، لڑو گے نہیں ان سے جنہوں نے اللہ کے رسول کو ان کے ملک سے نکالا، عہد توڑ ڈالے؟ کیا تم ڈرتے ہو؟ حالانکہ ڈرنے کا زیادہ مستحق اللہ ہے۔ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا، ان کو ذلیل و خوار کرے گا اور قلوب کی جلن مٹائے گا۔ کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ابھی دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جاں فشانی کرنے والے ہیں۔ اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کو اس کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنانا چاہیے۔ اللہ، اس کا رسول ہی ان کے صحیح طور پر خیر خواہ ہیں۔ رکوع 3 میں فرمایا جا رہا ہے، مشرکین اللہ کے گھر کے مجاور کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے مجاور یا خادم وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ روز آخرت کو مانیں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں گے، اور جو حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ہے یا کعبۃ اللہ شریف کی خدمت کی برابری، وہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے برابر کہ ایمان لایا ہو اللہ پر، روز آخر پر، اور جاں فشانی کی اللہ کے راہ میں؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب دراصل مشرکین مکہ اپنے آپ کو بڑے اس لیے سمجھتے تھے کہ ہم کعبۃ اللہ شریف کے متولی ہیں، کعبۃ اللہ شریف کے خدمت گزار ہیں۔ ان کو اپنے اس بات پر بڑا غرہ تھا کہ ہم جو ہے اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلا دینا، ان کی خدمت کر دینا، ایسی بڑی بات کہاں ہو سکتی ہے؟ اس کے بالمقابل میں جو لوگ ایمان لائے ہیں، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جافشانی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک بڑا حصہ ایمان لانے والوں نے گھر بار چھوڑا، جان کھپائی، جہاد کیا، انہیں جنتوں کی بشارت دی جائے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان لانے والو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ اے نبی کہہ دو، اگر تمہارے باپ، بھائی، بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ جو کاروبار جس کے مان پڑنے کا تمہیں اندیشہ ہے، وہ تمہارے گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، اللہ اس کے رسول کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز تر ہوں، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی بڑی بات یہاں فرمائی ہے مومنوں کے لیے کہ دیکھو کہ پہلے تو بتلایا گیا کہ اپنے عزیز ترین رشتہ دار بھی ہیں تو ان کے رازدار مت بناؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا راز افشا کر دیں، اور اس کے بعد میں الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے جتنے قریب ترین رشتہ دار ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، رفیق ہیں، اور جو ہے دوست احباب ہیں، بیٹے ہیں، اور تمہاری بیویاں ہیں، یہ سب جو ہے تم کو جو دنیا میں عزیز چیزیں ہیں، ایک ایک چیز گنائی گئی، تمہارے مال جس کو تم نے کمایا ہے،
جس کو رکھ کر کے تم جو ہے بڑی تسکین حاصل کرتے ہو، فخر کرتے ہو، وہ کاروبار جس کے مان پڑ جانے کا تمہیں اندیشہ ہے، یعنی اگر اللہ کی راہ میں تم کام کرو گے تو تمہارا جو ہے کاروبار مان پڑ جائے گا، یعنی اس کا اندیشہ ہے، جس کو تم عزیز رکھتے ہو تم کو کسی صورت میں بھی اس کو مان پڑنے نہیں دیتے ہو، اور تمہارے گھر جس کو تم پسند کرتے ہو، بے شک ہر زمانے میں انسان اپنے گھر کو مزین سے مزین آراستہ کرتا رہا، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی توجہ گھروں کی طرف ہی ہے، بہترین سے بہترین گھر بنائے جاتے ہیں اور بہترین جو ہے اس کو آرکیٹیکٹ کے ذریعے سے جو ہے اس کا نقشہ وغیرہ لے کر کے بناتے ہیں، ساری توجہ ہوتی ہے، حالانکہ گھر رہنے کے لیے ہے، بس آرام دہ کافی ہے، نمائشی چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ اگر ان چیزوں کو عزیز رکھتے ہیں تو یاد رکھو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ صادر فرما دے۔ اتنی بڑی دھمکی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ آخرت کے بجائے دنیا عزیز رکھنے والوں کے لیے اللہ کا معاملہ کتنا سخت ہے۔ رکوع 4 میں فرمایا جا رہا ہے غزوہ حنین میں تمہیں اپنی طاقت کا غرہ تھا، مگر تمہاری طاقت جو ہے کوئی کام نہ آئی، یعنی زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی تھی۔ یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ فرمایا، مکہ فتح ہو گیا، تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ حنین کے مقام پہ تمام مشرکین جو ہے فوجیں جمع کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول وہاں سے نکلے، مزید 10,000 کا لشکر آپ مکے سے لے کر آئے تھے، یہاں اسلام لانے والوں کی تعداد میں سے مزید 2,000 لے کر کے 12,000 کا لشکر لے کر کے نکلے، لیکن جیسے ہی مقابلے کے مقام پر پہنچے، وادی میں پہنچے، تو وہ لوگ چھپ کر کے بیٹھ گئے۔ بڑے تیز حوازن کے قبیلے کے لوگ بڑے تیر انداز تھے۔ اب جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر اس وادی میں گزرنے لگا، انہوں نے جو تیروں کی بارش برسانے لگی، اب مسلمان الٹے پاؤں بھاگنے لگے۔ اللہ کے رسول گھوڑے سے اتر گئے اور کہا کہ انا عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں پیغمبر ہوں، آؤ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تم نے کہا تھا کہ آج ہم تعداد میں 12,000 ہیں، کون ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن تمہاری تعداد کچھ کام نہیں آئی۔ اللہ پر بھروسے ہی تمام جیت ہوتی ہے، تعداد سے کچھ معاملہ ہونے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس طریقے سے فرمایا جائے تم پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے تھے، پھر اللہ نے تم پر سکینت نازل کر دی، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دلوں کو تسکین عطا فرمائی۔ اے لوگوں، مشرکین ناپاک ہیں، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اگر تمہیں تندرستی کا خوف ہے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو بتلایا جا رہا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کو جو ہے پاک کر دیا گیا، اب کوئی مشرک نہ آئے۔ بڑی تجارت کی منڈی تھی، چاروں طرف سے لوگ آیا کرتے تھے، مسلمان غیر مسلمان سب آیا کرتے تھے، تو اب یہ حکم دیا گیا کہ کوئی غیر مسلم نہ آئے، تو لوگوں کو شک ہوا کہ یہ ہماری تجارت جو ہے مان پڑ جائے گی اور اس قسم سے ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ بڑا جو ہے وسیع دست ہے اور تمہارے جو ہے ہاتھ جو ہے تنگ ہونے نہیں دے گا، اور تنگ دستی کا خوف مت کیجیے، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ تو اس طریقے سے وہ حکم آج تک بھی ہے، آج بھی کعبۃ اللہ شریف کے علاوہ جو حدود حرم ہے اس کے اندر کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے ملک کے پنڈت جواہر لال نہرو جو ہے یہاں کے وزیر اعظم تھے، وہ کعبۃ اللہ شریف گئے اور وہاں پر انہوں نے شاہ سعود سے گزارش کی کہ میں کعبۃ اللہ شریف دیکھنا چاہتا ہوں، کہا کہ نہیں، کوئی مشرک یہاں نہیں جا سکتا۔ الحمدللہ آج تک وہاں پر کسی غیر مسلم کو اجازت نہیں ہے، مسلم کو اجازت ہے، مسلم جا سکتا ہے، غیر مسلم نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ غزوہ حنین میں طاقت کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو سکا، لہٰذا ہمیشہ اپنی طاقت پہ بھروسہ مت کیجیے، بھروسہ اللہ کی ذات پر کیجیے، تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ مدد دے گا۔ جنگ کرو اہل کتاب سے، ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حرام کو حرام قرار نہیں دیتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ان کی لڑائی کے لیے کہ مکمل طور سے ان سے لڑنے کے لیے آپ تیار رہیں۔ بعض علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب لوگ انہوں نے بنا لیا ہے، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ عزیز، ان کے پاس جو عزیز گزرے ہیں وہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں۔ بعضوں نے تو علماء کو اور درویشوں کو بھی اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ رب اس لحاظ سے کہ وہ جو حلال ٹھہراتے حلال ہوتا، وہ جو حرام ٹھہراتے حرام ہو جاتا، وہ جو حکم دیتے اس کو تعمیل کرتے، یعنی رب کو جس طریقے سے مانا جاتا ہے، اس کے احکام مانے جاتے ہیں، اس طریقے سے انہوں نے علماؤں کے اور درویشوں کو جو ہے اپنا رب بنا لیا تھا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو پھوکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی مکمل کر کے رہے گا۔ اہل کتاب کہ اکثر علماء درویش کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، انہیں دردناک سزا کی خوشخبری سنا دیجیے، اور ان کو جو سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں انہیں راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، ایک دن آئے گا اس سونے اور چاندی کا کیا حال ہوگا۔ حاضرین محترم،
ہمیں اس مبارک مہینے میں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے اگر مال دیا ہے، اگر ہمارے پاس رقم ہے تو 40 روپے پر 1 روپیہ، سونا ہے تو 7 تولے سونے اور 52 تولے چاندی پر جو نصاب مقرر کیا گیا ہے اس طریقے سے اس پر جو ہے اس کا ایک حصہ نکال کر کے ہم کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ سونا ہے تو اس کی قیمت نکال کر کے اس کے لحاظ سے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اس طریقے سے اگر سارے مسلمان زکوٰۃ دینے لگے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ امت کے اندر کوئی بھی یعنی بے روزگار نہیں رہے گا اور تمام لوگوں کی مدد کی جا سکے گی۔ اللہ کا بڑا ہی زبردست قانون ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ جو اس قسم سے مال کو بخل کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اللہ کے فرض کردہ جو ہے فریضے کو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں، وہ دراصل مال جمع کر کے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے مال جمع کیا ہے، ڈھیروں مال جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيُطَبَّخُونَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم توق بنا کر کے تمہارے گلے میں ڈال دیں گے۔ اور یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے جو لوگ اس مال میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ایک دن آئے گا سونے چاندی کو جہنم کی آگ پر دہکایا جائے گا، اور اس طریقے سے جہنم کی آگ کیسی سخت آگ ہوگی، اس پر یہ سونے چاندی کو دہکایا جائے گا، اور اس جلتے ہوئے اور تپتے ہوئے یعنی جلا ہوا جو مطلب لال سرخ ہو گیا ہے، اس سے ان کی پیشانیوں کو، پہلوؤں کو، پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کیے تھے، لہٰذا سمیٹو اپنی دولت کا مزہ اور چکھو اپنی دولت کا مزہ۔ تو حاضرین محترم، یہ سونا اور چاندی رکھنے سے، دولت رکھنے سے انکار نہیں کیا گیا ہے، لیکن اللہ نے جو بتایا اس کے طریقے سے آپ زکوٰۃ ادا کیجئے تو یہ حلال ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ دینے سے نہ صرف مال پاک ہوتا ہے بلکہ انسان کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ نہ دے تو مال بھی ناپاک اور نفس بھی ناپاک ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں زکوٰۃ نکالیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کا 70 دے، یعنی فرض بھی ادا ہو جائے اور ہم کو زیادہ سے زیادہ نفع مل سکے۔ جب زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، نوشتے میں مہینوں کی تعداد 12 ہی تھی اور 4 مہینے ماہ حرام تھے۔ نسی کا طریقہ ایک کافرانہ طریقہ ہے۔ اب یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابتدا سے ہی جو ہے یہ تعداد مہینوں کی 12 رکھی ہے، اور اس میں سے 4 مہینے محترم رکھے ہیں حج کو جانے اور حج سے واپس آنے کے لیے، تاکہ راستے میں جو ہے امن قائم رہے اور اس طریقے سے وہاں جنگ و جدال نہ ہو۔ دوسرا ہے کہ نسی کا طریقہ، نسی کا مطلب آج ہمارے پاس بھی ہندوستان میں دھونے کا مہینہ بول کے مناتے ہیں، یعنی چاند کے مہینوں کو سورج کے مہینوں سے مطابقت کرنے کے لیے 1 مہینے کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے مشرکین بھی کرتے تھے کہ جب انہیں جنگ کرنا ہوتا تو نسی کا مہینہ ملا کر کے اپنی منشا کے مطابق جو ہے اس کو بڑھا دیتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ کافرانہ حرکت ہے، اس قسم سے نہیں کرنا چاہیے۔ چاند کے لحاظ سے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے ہو گیا۔ یہ لوگ بڑھاتے چڑھاتے رہے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں کہ میرے زمانے میں جو حج کا زمانہ آ گیا ہے عین وہی ہے، اب انشاءاللہ قیامت تک کے لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور مکمل طور سے انہی دنوں کے اندر اللہ کے گھر کا حج ہوا کرے گا۔ اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ تم دنیا کی زندگی کا معاملہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، لہذا تمہیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور مکمل طور سے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو ماننی چاہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رکوع 6 میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نبی کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جبکہ وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا۔ جب دونوں غار میں تھے تو اس کا ساتھی کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ واقعہ ہجرت کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جاتے وقت میں مطلب ہے کہ راستے میں غار سور کے اندر آپ نے قیام کیا تھا، 3 دن آپ کا قیام تھا وہاں پر۔ تو یہ غار سور 3 پہاڑ جو ہے بلندیوں سے چڑھ کر جانا پڑتا ہے۔ آج بھی اگر آدمی چلایا جائے، طاقتور آدمی ہو، جب بھی 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں جانے کے لیے۔ اس طریقے سے رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو ابوبکر صدیق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھے، اور راستے میں ابوبکر صدیق نے حضور کو کندھوں پر بٹھا لیا اور اس طریقے سے لے کر کے آپ پہاڑ پر چڑھے۔ اور جب وہاں پر غار سور پر گئے تو وہاں ایک بڑا سا پتھر ہے، آج بھی وہاں پر موجود ہے پتھر۔ وہ اس کی شکل ایسی ہے جیسے رنجن ہمارے پاس ہوتا ہے، چھوٹا سا منہ رہتا ہے اور جو ہے بیچ میں درمیان میں بڑا سا حصہ ہوتا ہے، ویسے ہی وہ جو غار سور کا پتھر ہے اس بڑے حصے میں اللہ کے رسول اور ابوبکر صدیق بیٹھ گئے، اور وہ جو نیچا حصہ ہے منہ کی طرح وہ زمین کو لگا ہوا ہے۔ مشرکین مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، عین اس پتھر کے اس منہ کے پاس کھڑے رہ گئے، پیر نظر آ رہے تھے۔ اس وقت میں ابوبکر صدیق پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ آ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزم و مستحکم کے پہاڑ تھے۔ آپ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، رنج مت کرو، غم نہ کرو، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر بھی وہ اللہ کے رسول کو نہیں پا سکے۔ تو حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نکلو
ہلکے ہو بوجھل ہو جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فائدہ سہل اصول ہوتا، سفر ہلکا ہوتا تو ضرور تمہارے پیچھے چلنے کو تیار ہو جاتے، آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بڑا کٹھن ہو گیا ہے۔ وہ خصمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ تو حاضرین محترم، یہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر لے کر کے شاہ روم سے لڑنے کے لیے نکلے تھے۔ تو اس وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو ایسا بڑا سخت وقت تھا، دھوپ سخت چمک رہی تھی، پیر جل رہے تھے، اور پھر دوسرا یہ کہ فصلیں پک چکی تھی، کھجور ٹپک رہے تھے۔ اگر اس مرتبہ کھجوروں کو جو ہے نہیں چن لیا جاتا، نہیں جمع کر لیا جاتا تو سال بھر بھوکے رہنا پڑتا تھا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اللہ کے رسول کے حکم پر اہل ایمان تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر چل پڑے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کا اعتراض یہ تھا کہ بہت زیادہ گرمی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر اسی کو کوٹ فرمایا ہے۔ رکو 7 میں فرمایا جا رہا ہے اے نبی آپ نے انہیں رخصت کیوں دے دی تاکہ وہ کھل کر سامنے آ جاتے، سچے اور جھوٹے تمہارے سامنے مکمل طور سے حاضر ہو جاتے، تم جان لیتے کہ جھوٹے کون ہیں اور سچے کون ہیں۔ اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والے کبھی یہ درخواست نہیں کریں گے کہ ہماری جان و مال کو جہاز سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تب بھی تمہارے اندر خرابی ڈالتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب نکلنے کا موقع آیا تو منافقین پیچھے رہ گئے اور انہیں عذرات پیش کیا کہ ہمارے پاس یہ ضرورت ہے، ہم نہیں آ سکتے، ہمارا معاملہ ہے۔ بڑے بڑے جو دولت مند تھے انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول ہماری یہ اور یہ مجبوری ہے، نہیں آ سکتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے یہ لوگ جو اپنے معذرتیں پیش کر رہے ہیں دراصل ان کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والے کبھی یہ نہیں کہتے ہمیں معاف رکھا جائے، ہمارے مال کو ہمارے جان کو جو ہے دھکا نہ لگے اور پھر ہم جو ہے دین و ایمان پر چلتے رہیں، ایسی بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اگر تمہارے ساتھ چلتے بھی تو بڑی خرابی ڈالتے، فتنہ کرتے۔ منافقین جب آ جاتے ہیں تو وہاں آپس میں جو ہے یعنی فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ ان میں سے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دیجیے، فتنے میں نہ ڈالیے۔ ایک صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ صاحب مجھے عورتوں کو دیکھ کر کے جو ہے نا یعنی میں اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا ہوں، میں اپنے جذبات کو جو ہے قابو میں نہیں رکھ سکتا، مجھے معلوم ہے کہ روم کے آپ جا رہے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہاں کی عورتیں حسین ہوتی ہیں، تو لہذا مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ تو فرمایا جا رہا ہے یہ پہلے سے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، جہنم ان کافروں کو گھیر رکھی ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو اے نبی انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو منہ پھیر کر خوش پلٹتے ہیں۔ ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت خرچ کرو، بہرحال وہ قبول نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے تم نے کفر کیا۔ نماز کے لیے آتے تو کسمساتے آتے، اللہ کی راہ میں بادل ناخواستہ خرچ کرتے۔ ان کے مال و دولت اور کثرت اولاد کو نہ دیکھو، دھوکہ نہ کھاؤ، یہ جان بھی انکار حق کی حالت میں دیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں، اگر ان کو مال دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا اللہ اور اس کے رسول نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ اور بھی عطا فرما دے گا۔ رسول بھی ہم پر اپنی عنایت فرمائیں گے، ہم اللہ کے نظر میں اللہ کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد میں زکوٰۃ کے مدات کو یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یعنی صدقات ہیں فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، اور وہ لوگوں کے لیے جو صدقات وصول کرنے کے لیے جو عاملین علیہ، مطلب صدقات وصول کرنے والے، زکوٰۃ وصول کرنے والے، ان کی تنخواہ اس میں سے دی جائے گی۔ نیز گردنوں کو چھڑانے کے لیے، انہیں غلامی سے چھڑانے کے لیے، قرض داروں کے قرض میں ان کو نجات دلانے کے لیے، اور راہ خدا میں اللہ کے راستے میں، اور مسافروں میں جو مسافر کر رہے ہیں ان کے لیے 8 مداد ہیں، ان کو دیے گئے ہیں۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایک مرتبہ 2 حضرات آئے اللہ کے رسول کے پاس، کہنے لگے ہمیں زکوٰۃ میں سے مال دیجیے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا ان کو تنمن ہے، صحت مند ہے اور خوشحالی چہرے سے ٹپک رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو اللہ نے یہ 8 مداد بتائے ہیں، یہ 8 میں سے فقیر، مسکین اور جو ہے عاملین وغیرہ، اس کے اندر سے تم اگر کوئی ہے تو مال لے سکتے ہو۔ تو وہ بس لاجواب ہو کر کے چلے گئے۔ فرمایا جا رہا ہے ان میں سے کچھ لوگ ہیں نبی کو دکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ شخص کانوں کا کچا ہے، کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اہل ایمان پر اعتماد رکھتا ہے، سراست رحمت ہے، رسول کو دکھ دینے کی سزا دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، خصمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں۔ جو اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرے گا اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ منافق ڈرتے ہیں کہیں ان کے دلوں کا بھید نہ کھل جائے،
بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بڑا پردہ دار ہے اور جو پردہ ڈالنے والا ہے، لہذا ہر ایک کے عیب کو چھپاتا ہے، جس کو جو ہے ظاہر کرنا ہے اسی کو ظاہر کرتا ہے۔ رکنوں میں فرمایا جا رہا ہے منافقین مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں۔ منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے دوزخ کا وعدہ ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ میں تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ تو وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زوراور تھے، تم سے زیادہ مال اور اولاد والے تھے، خوب مزے لے لیے انہوں نے دنیا میں، تم بھی اپنے مزے اڑا لو۔ تھوڑا سا جو موقع اللہ نے دیا ہے، لیکن آخرت میں سب کا کیا دھرا ضائع ہو جائے گا، سب خسارے میں رہ جائیں گے۔ فرمایا جا رہا ہے ان لوگوں کو نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود اور ابراہیم علیہ السلام اور مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دی گئی ہیں، ان لوگوں کے پاس رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ اپنے ہی اوپر ظلم کر بیٹھے۔ ان کے مقابل میں مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، انہیں جنتوں میں اللہ تبارک داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، پاکیزہ خیام گاہیں، اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہوگی، اور یہی دراصل بڑی کامیابی ہے۔ اب رکوع 10 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، کفار و منافقین کا پوری قوت سے مقابلہ کرو، سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سارا غصہ اس بات پر ہے کہ اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو غنی کر دیا۔ اب اگر یہ روش سے باز نہ آئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں دردناک سزا دے گا۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں نوازا تو ہم خیرات کریں گے، صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے فضل کیا تو بخل پر اتر آئے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو نفاق کی بیماری ڈال دی، اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھاٹتے ہیں، اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کی معافی کی درخواست قبول کرو یا نہ کرو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ 70 مرتبہ بھی یہ معافی چاہیں گے تو اس کو جو ہے درخواست کو قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز معاف نہ کرے گا۔ 11 میں فرمایا جا رہا ہے جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ اللہ رسول کا ساتھ نہ دیے، گھر میں بیٹھنے پر خوش ہو گئے، اور لوگوں نے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، تیز گرمی ہے، کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے، کاش یہ اس بات کا شعور رکھتے۔ آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے گا ان کی نماز جنازہ میں نہ کھڑا ہونا، ان کی خبر پر نہ کھڑا ہونا رہنا، اور اللہ ان کے رسولوں کے ساتھ انہوں نے کفر کیا تھا اور اس حال میں تھے کہ فاسق ہے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کے مرنے پر ان کا بیٹا آ کر کے حضور سے گزارش کیا تھا اور حضرت عمر نے اس کی مخالفت کی تھی، تو حکم نازل ہوا۔ جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوتی ہے کہ اللہ کی مانو، رسول کی مانو اور مل کر کے جہاد کرو، تو تم سے درخواست کرتے ہیں کہ جہاد کی شرکت سے ہمیں معاف رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اس کے خلاف جنہوں نے جان و مال سے جہاد کیا، ساری بھلائیاں ان کے واسطے سے ہیں، ان کے واسطے ہیں، ان کے لیے باغ ہیں، نہریں ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بدوی عرب ہے، نفاق اور جہاد میں شرکت نہ کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ ان بدویوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے ان قریب دردناک سزا پائیں۔ بدوی سے مراد وہ دیہاتی عرب ہے جن کو بتایا فرمایا۔ ضعیف اور کمزور لوگ جو بیمار ہیں، شرکت جہاد نہیں کر سکتے، راہ خدا میں جا نہیں سکتے، پیچھے رہ جاتے ہیں، تو کوئی حج نہیں ہے۔ خلوص دل کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے وفادار ہیں، ایسے مومنین پر کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، درگزر فرمانے والا ہے۔ وہ لوگ جو درخواست کرتے ہیں کہ پروردگار، ہمارے رسول سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے سواریوں کا انتظام کر دیجئے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتے، تو وہ واپس ہوتے ہیں اس حال میں کہ آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار بھی ہیں، پھر درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف کیا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر لیا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر 10واں پارہ ختم ہوا، اور مکمل طور سے ہم کو جنگ تبوک کے اندر جو واقعات ہوئے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے بہت ساری اہم باتیں فرمائی ہے، لہذا ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اپنے رویے پر جو ہے نظر ڈالنا چاہیے کہ ہم دنیا کی زندگی کو عزیز رکھتے ہیں یا آخرت کو کرتے ہیں، اور آخرت اگر عزیز ہے تو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔